اللہ 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 اللہ۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، ہم سب جب بھی کسی مذہبی عالم کو، میں انہی سوالات میں سے پہلے چھوٹے سوالات کو لے لیتا ہوں اور پھر جو فکری سوالات ہیں بڑے ان پہ آتا ہوں۔ علماء ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک خاص حیت، خاص لباس، ایک داڑھی، ایک خاص قسم کی جامہ زیبی آپ کی بظاہر بھی اس سے مختلف نظر آتی ہے، اور اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ داڑھی ہمیشہ سے انبیاء کی ایک سنت رہی ہے، لیکن آپ داڑھی کو سنت نہیں مانتے۔ یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں۔ تو میں نے جب دین کا مطالعہ شروع کیا اور دین کے پورے مشمولات کا جائزہ لیا، قرآن مجید کو دیکھا، سنت کو دیکھا، روایات کے ذخیرے کو دیکھا، تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو روایات میں اس طرح بیان ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ان کے اندر اتر کر یہ جاننے کی صحیح نہ کریں کہ یہ بات کہی کیا گئی ہے، تو اس سے بالکل الٹا مدعا سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ جہاں پر بات کچھ اور تھی، ایک پس منظر تھا جس میں وہ کہی گئی، متکلم کا منشا بالکل اور تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے، لیکن لوگوں نے ان الفاظ کو جس طرح دیکھا اس سے ایک حکم اخذ کر لیا، ٹھیک، درا حالے کہ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہی نہیں تھا۔ روایات یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے زمانے میں آپ کو کسی نے کوئی بات کہتے دیکھا، سنا، آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا، وہ آگے جا کے بیان کر دیا۔ روایات یہ ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد نہیں ہوتی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پیغام بر مقرر کیا تھا کہ یہ میری بات لوگوں کو جا کے بتا دینا۔ ٹھیک، کوئی بات سنی، کوئی چیز دیکھی، اس کو لوگوں نے اپنے طور پر بیان کیا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، یعنی قرآن میں کسی دینی حکم کی حیثیت سے داڑھی کا کہیں ذکر داڑھی کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یعنی یہ تو بڑی ستم دریفی کی بات ہوگی نا کہ آپ واقعات سے کسی چیز کو سمجھیں۔ اور یہ بڑا انٹرسٹنگ شبہ آ جایا ہے ہمیں، اور وہ شبہ یوں ہے کہ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج کا شبہ داڑھی سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ ایک اسلامک اسکالر کہتے ہیں کہ داڑھی دین و سنت نہیں ہے۔ اگر دین ہوتی تو قرآن میں بیان کیا جاتا، لیکن قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے تو اس وقت کے کلچر کی وجہ سے داڑھی رکھی تھی، دین سمجھ کر نہیں رکھی تھی، اس لیے کہ لوگ پہلے سے ہی داڑھیاں رکھتے تھے، تو دین اسلام تو بعد میں آیا۔ فرمائیے آپ کیا کہیں گے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بہت زبردست، بہت خوب لائے اسکالر صاحب، جی نقطہ اٹھایا انہوں نے، جی اللہ اکبر، کہ بھی قرآن میں بیان نہیں ہوا لہٰذا وہ دین نہیں ہے۔ تو اگر جو دین کے ہونے کے لیے قرآن میں بیان ہونا ضروری ہے، تو پھر آپ جو سر پہ بالوں کی زلفیں کیوں رکھتے ہیں؟ وہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے؟ آپ زیر بغل بال کیوں مونڈتے ہیں؟ وہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے؟ زیر ناک بال کیوں مونڈتے ہیں؟ وہ قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے؟ حالانکہ ان سب کو آپ دین سمجھتے ہیں، بالوں کی زلفیں اس کو بھی آپ سنت و دین سمجھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آپ زیر بغل بال صاف کرتے ہو، اس کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اتنا عرصہ نہ بال صاف کیے تو یہ پرابلم ہے، یہ وعید ہے۔ پھر زیر ناک بال صاف کرتے ہیں، اس کو بھی آپ دین و سنت سمجھتے ہیں۔ تو یہ سارے امور جن کو آپ دین سمجھ کے کرتے ہیں، وہ قرآن میں کہاں بیان ہوئے؟ جب وہ قرآن میں بیان نہیں ہوئے تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے صرف قرآن کو ہی دلیل شرعی سمجھ لیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ آپ کہتے ہیں صرف قرآن میں نہیں ہے لہٰذا نہیں، تو آپ دلائل شریعہ صرف قرآن ہی کو سمجھ رہے ہیں، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جبکہ حدیث نبوی اور سنت بھی مستقل ایک دلیل شرعی ہے، آپ اس کو دلیل شرعی نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ ہر چیز کا مطالبہ قرآن سے کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اور اگر کبھی آپ حدیث یا سنت کو دلیل شرعی سمجھتے ہیں تو پھر آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی تشریح کرتے ہیں، اور ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جناب وہ کسی نے کبھی سنی نہیں ہوتی۔ تو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ ایسی تعویلات کر کے حدیث کا اصل اس کی روح فنا کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف دا وے جا کے جب اس کو کرتے ہیں تو اصل میں اس وقت لگتا یہ ہے کہ میرا احساس یہ ہے کہ آپ اصل میں دین میں آسانیاں پیدا کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ دین میں آسانیاں ہوں،
لیکن دین میں آسانیاں پیدا نہیں ہوتی، وہ آسانیوں میں دین پیدا ہونے لگتا ہے اور جو آسانیوں میں پیدا ہوا دین نہ نبی کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے پیش کیا ہو، صحابہ کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یار یہ آسانیوں میں یوں دین پیدا کیا جائے، وہ بھی نہیں پیش کر سکے. پھر تابعین تبع تابعین بھی پیش نہیں کر سکے، پھر وقت علماء اور فقہ بھی پیش نہیں کر سکے، دریافت نہیں کر سکے ایسا دین جیسا آپ پیش کر رہے ہیں. تو آپ اصل میں مسٹیک کر رہے ہیں. آپ اصل میں دین میں آسانیاں پیدا نہیں کر رہے، آسانیوں میں دین پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا پیدا کر دیتے ہیں جو قرآن و سنت میں جس کی وہ نظیر ہی نہیں ہوتی. آپ آؤٹ آف دا وے جا کے ایک ایسی تعویل اور توجیہ کرتے ہیں کہ وقت کے فقہ بھی وہ کہتے ہیں انگشتے بدندہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کبھی سنی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے کہ آپ ایک مسٹیک کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ان اسکالر صاحب کے بارے میں کہ حدیث میں آتا من شذ شذ فی النار، کہ جو سواد اعظم جماعت حقہ سے علیحدہ جسے راستہ اختیار کر کے اکیلا ہوا تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا جماعت سے، کہ علیکم بالسواد الاعظم، حدیث میں فرمایا کہ سواد اعظم تمام علماء فقہ کا جمہور اور اکثر جہاں چل رہی ہے آپ ان کے ساتھ چلیں، جنت کے راستے پہ ہیں. لیکن اگر آپ ان سے الگ ہو کہ اکیلی ایک 1.5 اینٹ کی مسیح بنا کے اگر چلے تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ جہنم کے اندر بن جاؤ، جہنم میں گرا دیے جائیں. اس لیے حدیث میں مثال دی کہ جو بھیڑ جو ہے بکری وہ ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے. تو ان اسکالر صاحب کے بارے میں جب وہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ان کا شوق تو ہے کہ وہ طالب علم چاہتے ہیں، جیسے وہ اظہار کرتے ہیں میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو ان کو سیکھنا چاہیے پھر کہ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سکھانے والے جس طرح سکھا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ احادیث طیبہ اور قرآن کی روشنی میں سکھا رہے اس طرح سیکھنے کی کوشش کریں، صرف کہنے کی حد تک نہ کریں. لہذا مجھے یہ ڈر ہے کہ من شذ شذ فی النار نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ جی چونکہ وہ کیا کہتے ہیں داڑھی جو ہے وہ دین و سنت نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ جو سوال آپ نے کیا میں ان کی کلپ سن بھی چکا ہوں. اچھا. ہاں ان کے شاگرد خاص بھی بیٹھے اور سوال جواب ہو رہا ہے. تو میں ویسے میرا ایک وجدان ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا. تو ان اسکالر صاحب سے مجھے ہمدردی ہے کہ ان کا شوق تحقیق ہے، لیکن وہ اگر جو ہے صحیح پیٹرن پہ صحیح ٹریک پہ رہیں تو سبحان اللہ. وہ یہ کہ میں نے وہ سنا ہے تو میں سن کے میرا یہ وجدان ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں استاد اور شاگرد اپنی اس بیان کردہ تشریح پر 100% اگر مطمئن ہیں، 100% اگر مطمئن ہیں تو میں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں گا. اچھا. لیکن میرا احساس یہ ہے کہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے. میں اس پہ قسم بھی اگر کھاؤں تو ہانے سے نہیں ہوں گا. کیوں کہ اس لیے کہ وہ خود جس انداز سے وہ حدیث کو مروڑ توڑ کے اور وہ شاگرد جس طریقے سے سوال کر رہا ہے اور کیا کس طریقے جواب مل رہے ہیں، اگر ایک سمجھدار صاحب علم سنے تو وہ سمجھے گا کہ یار اسکالر صاحب نا وہ بھٹک رہے ہیں اور ان کو کوئی راہ نہیں مل رہی ہے، اور بس وہ آئیں بائیں شائع کر کے نا وہ دور کی تعویلیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے وہ ایک ایسا مفہوم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کہہ کے واہ واہ کمال کر دیا. تو میرا وجدان ہے کہ انشاءاللہ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے اس تشریح پہ. لہٰذا غور سے دوبارہ سنیں تو وہ ان کو ماننا پڑ جائے گا کہ ہاں یار بات صحیح ہے مفتی صاحب آپ کی کہ اندر سے مطمئن تو ہم بھی نہیں ہیں، اب کہہ بیٹھے ہیں تو اس کو ہم سنبھال رہے ہیں. نہیں بھائی، دین کا معاملہ ہے، آپ کی ذات کا معاملہ آپ سنبھالیں، دین کا معاملہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جو جمہور اہل دین اور اہل تقوی موجود ہیں کہ جی ٹھیک ہے بہت اچھا میں رجوع کرتا ہوں، سیدھی سی بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ قرآن میں کہاں ہے، قرآن میں بیان کیا جاتا، اگر یہ ہوتا تو مجھے یہ افسوس ہوا کہ یہ اسکالر صاحب جن کو قرآن دانی کا بڑا جو ہے دعویٰ ہے وہ قرآن کی اسٹیٹس و حیثیت سے بھی واقف نہیں ہے. پھر اگر قرآن کی اسٹیٹس و حیثیت سے واقف ہوتے تو یہ بات کہتے ہی نہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ قانون کی کتاب ہے، اللہ کا ایک دستور اور قانون کی کتاب ہے، اور قانون کی کتاب میں اصولیات پر گفتگو ہوتی ہے، جزیات پر گفتگو نہیں ہوتی. اصول بیان کیے جاتے ہیں اور پھر شارع قانون جو ہوتا ہے وہ آگے تشریح کرتا ہے. اب جو ہے عدالتوں میں بھی جو قانون کی کتاب ہے اس کے جو ایکٹ بنے ہوتے ہیں ان ایکٹوں کی تشریح کرنا اور جو حادثے اور واقعات پہ تطبیق کرنا وہ شارع کا کام ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے. ٹھیک. تو قانون کی کتاب ہے لہٰذا اس میں تو دفعات بیان کی گئی ہیں. اب اس کو جو ہے منطبق کرنا جزیات کے اوپر جو احوال ہیں وہ تو شارع کا کام ہے. تو قانون کی کتاب کے اندر آپ یہ جزیہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنے کا حکم کو قرآن میں کہاں ہے.
ہیں؟ جیسے میں نے کہا بغلیں مونڈنے کا قرآن میں کہا ہے، زیر ناف قرآن میں کہا ہے، تو آپ کو نہیں ملے گا. آپ کے جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیوں بغلیں صاف کریں بھائی؟ ہم کیوں زیر ناف صاف بال صاف کر، کوئی قرآن میں ہے ہی نہیں. تو آپ کو لوگ احمق کہیں گے بھائی قرآن تو وہ قانون کی کتاب ہے. اب وہ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے ایک دفعہ بیان کی ہے. وہ کیا؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 7. سورہ حشر آیت نمبر 7 میں کیا کہا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول جو تمہیں دے دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روک دے اس سے باز آ جاؤ. سبحان اللہ. ہاں آگے کا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ نہ کہ اس میں تعویل لے کر کے نبی کی بات کو ٹھکرا دو. اللہ سے ڈرو اور نبی جو دے وہ لو، جس سے روک دے رک جاؤ. واتقوا، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. تو جو بندہ یہ کہہ کے نہیں قرآن کی ہم سنیں گے، نبی کی حدیثوں کو نہیں سنتے، حدیثیں پتہ نہیں صحیح ہیں بھی کہ نہیں. تو نبی کا جو سٹیٹس قرآن بیان کر رہا ہے کہ نبی جو دے، تو نبی نے ہمیں کیا کہا؟ بغلیں صاف کرو، زیر ناف بال صاف کرو. آپ نے زلفیں عملی طور پر رکھ کے دکھا دی، ان کے بارے میں حدود قیود بیان کر دیے. تو نبی نے ایک ہی چیز بیان کر دی، اسی نبی نے کہہ دیا کہ واف الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹواؤ. صحیح بخاری کی حدیث. تو پھر آپ پوچھے قرآن میں کہا کہ قرآن میں تو اللہ نے کہہ دیا جو نبی دے دے وہ لے لو. تو نبی کہہ رہا داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹواؤ، بات ختم ہو گئی. اب آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں قرآن میں دکھائیں. اس کا مطلب آپ پھر قرآن کے اسٹیٹس سے واقف نہیں. قرآن تو قانون کی کتاب ہے، تشریح شارع کر رہا ہے، اور قرآن کا بھی اسٹیٹس بیان کر دیا. اب جیسے ہوتا ہے بڑے باس نے کہہ دیا اسٹاف کو، دیکھو یہ تمہارا باس ہے، آئندہ سے یہ سیکنڈ باس ہے، اور یہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے، ٹھیک. اب وہ کہہ کے چلا گیا. اب اس باس نے کہا دیکھو بھی آج سے ہم چائے جو ہے دوپہر 11 بجے پیا کریں گے. وہ کوئی کہا نہیں جی کیا 11 بجے؟ بڑے باس صاحب نے تو نہیں کہا چائے 11 بجے پینی ہے، انہوں نے تو 12 بجے کا کہا تھا. اختلاف کر سکتا ہے وہ؟ نہیں بھائی، مجھے جب وہ اسٹیٹس دے گئے، اتھارٹی دے گئے، بس آپ میری سنیں نا، یہی بات ہے نا. تو نبی کی اتھارٹی جب قرآن نے دے دی کہ جو کہیں، اور نبی سنت ہی تو بیان کرے گا. کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن دو طرح کا ہے، ایک قرآن جلی، ایک قرآن خفی. وحی جلی، وحی خفی. ایک وہ وحی اور وہ قرآن ہے جو تلاوت کیا جاتا ہے، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. ایک قرآن خفی جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے. کیونکہ نبی جو بیان کرتا ہے وہ بھی قرآن ہی ہے، وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ تلاوت نہیں کیا جاتا، لیکن ہے وہی. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا کہ وما جو بھی وحی کیا جاتا ہے میری طرف، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، ہے کہ وما ینطق عن الہوا، کہ یہ جو رسول ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا جو اس کو وحی کیا جاتا ہے. اگر نبی کہہ رہا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹواؤ، تو قرآن کی روح سے کیا ہوا؟ یہ وحی ہے، اصل میں اللہ کی امر تھا جو نبی کہہ رہا کہ داڑیاں رکھو. اور پھر یہ واقعہ پیش آیا جب ایران کے قاصد آئے آپ کے پاس آپ کی گرفتاری کے لیے، نعوذ باللہ. انہوں نے جب یہ ملاقات کی تو آپ نے ان کا چہرہ دیکھا، ان کی مونچھیں بڑی بڑی، داڑیاں کلین شیپ. آپ نے چہرہ دیکھ کے منہ پھیر لیا، اور وہ اس طرف آئے تو آپ نے ادھر منہ پھیر لیا. تو آپ نے ناگواری سے فرمایا یہ صورت جو تم نے بنا رکھی ہے، یہ شکلیں کس نے بنانے کا کہا تمہیں؟ تو وہ چونکہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے، کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مونچھیں بڑھائیں، داڑیاں کٹوائیں. اس کے بالکل کاؤنٹر میں نبی پاک نے فوراً کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لیکن امرنی ربی، لیکن میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑیوں کو بڑھاؤں، مونچھوں کو کٹواؤں. اب یہ امرنی، امر حکم دیا ہے مجھے رب نے، تو یہ کتنا واجب امر ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، اور اللہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے وہ اب آپ کی نظر میں دین ہی نہیں ہے، تو آپ کہتے دین نہیں. تو یہ حدیث، اس حدیث کے اندر صاف بتا دیا، پورا کاؤنٹر کر کے آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے. تو داڑھی رکھنا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کرنا امر ربی ہے. لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ حدیث میں قرآن میں کہا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک خاتون نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں جو ہے نا یہ ٹاٹو نہ بنوائیں، بدن پہ ٹاٹو نہ بنوائیں، قرآن میں کہا ہے؟ فرمایا قرآن میں ہے. کہ نہیں وہ اچھا قرآن، میں نے پورا قرآن پڑھا، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے یہی آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ. اور نبی نے منع کیا ہے بدن گدوانے والی مرد عورتیں جو ہے وہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو لہٰذا اس اسٹیٹس کے حساب سے کیا ہوا؟ قرآن ہی ہوا. قرآن ہی کہہ رہا ہے نا کہ نبی جزیات تو شارع نے بیان کرنے ہیں نا.
اب جزیات پہ جائیں گے تو آپ تو پھر بہت کچھ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ ان کا کہنا جو ہے وہ موذی کا خیز ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے، تو انشاءاللہ ان کو رائے حق ملے گی. اور دوسری بات یہ کہنا کہ جی وہ تو پہلے سے چلی آ رہی تھی داڑھی، کلچر کا حصہ ہے، سبھی رکھتے تھے، تو پہلے سے چلی آ رہی تھی داڑھی، تو یہ کوئی دین اور سنت نہیں. اچھا یہ بات تو پہلے سے تو نکاح بھی چلا آ رہا تھا، وہ پھر آپ سنت سمجھ کے کیوں کرتے ہیں؟ پہلے سے سیدھی ہاتھ سے کھانا بھی کھانا چلا آ رہا تھا، وہ آپ اس کو سنت کیوں سمجھتے ہیں اور دین کیوں سمجھتے؟ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے سے نہ کھاؤ. وہ تو پہلے سے، کیا پہلے سے لوگ کھاتے نہیں تھے؟ سیدھے سے کھاتے ہوں گے، کوئی الٹے سے کوئی سیدھے کھا رہے ہیں نا. پہلے سے معانقہ بھی چلا آ رہا تھا، وہ معانقہ آج سنت کیسے ہو گیا؟ پہلے سے تو مسافہ بھی چلا آ رہا تھا. تو یہ سارے امور پہلے سے چلے آ رہے ہیں. جب پہلے سے چلے آ رہے ہیں تو پھر آج آپ کی نظر میں دین کیوں ہو گئے؟ نکاح کو آپ نے دین کا بہت بنیادی حصہ کیوں بنا دیا؟ نکاح تو ویسے ہی ابتداء آفرین سے چلا آ رہا ہے، اسلام تو بعد میں آیا. لیکن اسلام میں نکاح کی کتنی بڑی حیثیت. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ سب کچھ ہی پہلے چلا آتا ہوتا ہے، لیکن نبی اور اسلام جب اس کو انڈوز کر دیتا ہے کہ ہاں ہمارے دین میں بھی اب یہ حیثیت دین بھی ایکسیپٹیبل ہے، تو وہ دین بن جاتا ہے. دیکھو لوگ پہلے بغلے صاف کرتے ہی ہوں گے نا، زیر ناف صاف کرتے ہوں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حیا کا عالم یہ تھا کہ زمانہ کفر میں بھی وہ جب زیر ناف بال صاف کرتے تھے انہوں نے اس وقت بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، حیا کی وجہ سے. تو اس کا مطلب زمانہ جاہلیت میں بھی زیر ناف بال کفار صاف کرتے تھے، اور بعد میں صاف کرنا دین کا حصہ بن گیا. تو معلوم ہے کہ جو ایسے امور چلے آئے ہیں اس کو نبی اسلام یا پیغمبر اسلام اس کو انڈوز کر دے اور دین کا بھی حصہ قرار دے دے تو وہ دین بن جاتا ہے، جیسے یہ ساری چیزیں بنی ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے داڑھی جو ہے، داڑھی بے شک کلچر کا حصہ سب لوگ رکھتے تھے، اور پھر مزے کے بعد یہ کیسا کلچر ہے یار، پوری دنیا کے نبی جو دنیا کے الگ الگ خطوں پہ آئے یار، سب کا ایک ہی کلچر ہے. ٹھیک ہے عرب کا کلچر تو آپ داڑھی کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ہزاروں سال پہلے گزرے یار، ان کے کلچر میں بھی داڑھی. یہ کیسا کلچر ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب کا ہے، حالانکہ ہر خطے میں کلچر الگ ہو جاتا ہے. اور یہ اس کی نص قرآن میں موجود ہے کہ جب ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی اور بال پکڑے تھے حضرت موسیٰ نے اور جھنجھوڑا تھا کہ تم نے قوم کو روکا نہیں، انہوں نے گوشالہ کی پوجا کی. انہوں نے کیا فرمایا حضرت ہارون، یبن امی، اے میری ماں کے جائے، اے میری ماں کے بیٹے. یہ ان کے دل کے اندر نرمی ڈالنے کے لیے عنوان اختیار کیا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، تو میری یہ داڑھی اور بالوں کو نہ پکڑ ہے اور دشمنوں کے سامنے جگہ سائی نہ کر، یہ استہزاء اڑائیں گے. وہ داڑھی کا ذکر ہے، نبی ہارون کی داڑھی تھی اور جو پکڑی ہے تو اتنی تھی کہ مشت میں آتی تھی، اتنی نہیں تھی فرینچ کٹ کہ ہاتھ میں نہ آئے. داڑھی پکڑ لی، بال پکڑ لی، اور پہلے داڑھی کا ذکر کیا. تو حضرت ہارون کا کلچر بھی داڑھی تھی، بنی اسرائیل کا کلچر بھی داڑھی تھی. تو کیسا کلچر ہے پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے. 1,24,000 نبیوں کا کلچر داڑھی ہے، پھر 1,44,000 صحابہ کا کلچر داڑھی، پھر یہ کہ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، علماء دین، فقہ، مجتہدین، آج تک اولیاء کاملین. یار کوئی بھی ایک داڑھی منڈا نہیں ہے، سارے داڑھیوں والے ہیں. تو پھر بھی آپ کو یہ دلیل، اتنی قوی دلیل سمجھ میں نہیں آتی کہ داڑھی دین کا حصہ ہے. تو معلوم ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، تبھی ہر نبی داڑھی والا ہے. کوئی حالانکہ نبی الگ الگ خطوں پہ آئے، کوئی ایک نبی داڑھی منڈا بتا دیں آپ. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی کہ داڑھی اصل میں اس کی تخلیقی دلیل اتنی بڑی ہے کہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ مرد عورت یہ دونوں اپنے جسم کے ہر بالوں میں برابر ہیں. عورت کے بھی نکلتے ہیں، مرد کے بھی نکلتے ہیں، لیکن داڑھی اور مونچھ کے بال مرد کے نکلتے ہیں، عورت کے نہیں نکلتے. جی بس یہ سمجھو، یہ بنانے والے نے، رب کائنات نے آپ کو گویا کہ یہ کوئی تکوینی طور پہ بتا دیا کہ مرد کو داڑھی رکھنی، عورت کو داڑھی نہیں رکھنی. وہ لمبی زلفیں، جب ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے یہ عرش الہی پر یہ نغمہ گاتے ہیں، سبحانہ من زین الرجال باللحیٰ، پاک وہ ذات کہ جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی ہے، وزین النساء بالزوائب، اور جس نے عورتوں کو لمبی زلفوں کے ساتھ زینت بخشی. تو معلوم ہوا کہ داڑھی خود مردانہ وجاہت اور مردانگی کا ہی حصہ ہے، اور شریعت نے بھی اس کو جب انڈوز کر دیا تو پھر وہ دین اور سنت بھی بن گیا. اور نبی نے تو تاکید فرمائی کہ آپ جو داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ. اور جناب داڑھی منڈا سامنے آیا تو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، اور جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے،
مسلمان نہیں تھے، ایران کے جو لوگ گرفتار کرنے آئے آپ کو، نعوذ باللہ، لمبا واقعہ ہے. تو آج مسلمان داڑھی منڈا ہو کر رسول اللہ کے دربار میں جب پیش ہوتا ہوگا، وہاں روزہ رسول پہ جاتا ہوگا، کیا رسول اللہ منہ نہیں موڑتے ہوں گے؟ جبکہ ان پر تو آپ کی شریعت بظاہر واجب نظر بھی نہیں آ رہی، اور یہاں تو آپ خود آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور داڑھی منڈے پھر رہے ہیں. اور پھر داڑھی میں ایک اور خرابی ہے کہ داڑھی جو ہے نا یہ بغاوت والا گناہ ہے. دیکھو ایک گناہ ہوتا ہے اب حکومت وقت کا کوئی حکم ہو، اس کے خلاف ایک آدمی اندر کام کرتا ہے، یار میں نہیں مانتا ہے، تو اس کی سزا الگ ہے گناہ. ایک ہے کہ اس نے علم اٹھا لیا، روڈ پہ نکل آیا، حکومت کے حکم کے ہم خلاف ہیں، سول نافرمانی، وہ باغی ہوگا نا. تو باغی کی کوئی معافی نہیں، کیونکہ کھلم کھلا آ گیا وہ میدان میں. تو داڑھی منڈا جو ہوتا ہے وہ تو کھلم کھلا اللہ رسول کی شریعت سے کی بغاوت کرنے نکل آتا ہوتا ہے. بھلے نماز میں کھڑا پھر بھی گناہ ساتھ لگا ہوا، سجدے میں گیا پھر بھی گناہ ساتھ لگا ہوا، تلاوت کر پھر بھی گناہ یہ ساتھ لگا ہوا. یہ تو اس لیے قرآن حدیث میں فرمایا کلو امتی معافن، میری ساری امت معاف کر دی جائے گی الا المجاہرین، جو کھلم کھلا علانیہ گناہ کرتے وہ معاف نہیں ہوگا. تو اسکالر صاحب کو سوچنا چاہیے داڑھی منڈانے کا گناہ تو ہو سکتا معاف بھی نہ ہو، کیونکہ اتنا کھلی بغاوت ہے یہ تو اللہ کے رسول کی. اور باغی جو ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ نہیں بچتا، پھر اس پہ وبال آتا ہے. لہٰذا اسکالر صاحب کو چاہیے کہ دین کو جو ہے وہ مس گائیڈ نہ کریں، اپنی آخر خراب نہ کریں، کیونکہ ان کا جو جیسے دعویٰ ہے کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور آگے لمحے زندگی کے پتہ نہیں کتنے ہیں. میں تو دل کی ہمدردی سے ان اسکالر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نظر ثانی کریں اور منشزہ شزہ فی النار کو اختیار نہ کریں، وہ جماعت حقہ کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے. اور یہ نہ ہو کہ ایک ایسی منسن سنت سیئتن، ایک بری سنت ایسی جاری کر جائیں کہ جو عمل کرنے والے بھی اس وبال میں پڑیں اور آپ خود بھی جو ہے اس کے دوہرے گناہ کے اندر مبتلا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ آپ داڑھی نہیں رکھ رہے یا آپ کے چاہنے والے داڑھی نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، وہ کئی بار شرمندہ ہوتے رہے اللہ سے، لیکن بھائی داڑھی ہے دین، بھائی دین میں ہماری کوتاہی ہے. اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے خدا کے دین بدلنے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. مس گائیڈنس نہیں ہونی چاہیے. بالکل شکریہ، بہت شکریہ، ایک دم زبردست الحمدللہ تفصیل آپ نے بتا دی اور مکمل جواب آ گیا الحمدللہ اس کا شبے کا.